الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم. نامہ سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167-168. کل سی ذکر اس قوم دا جڑی نافرمان ہوئی، انہاں دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل قسم دے باندر بن جاؤ. اور وہ باندر بن گئے، 3 دن تک زندہ رہے، ہٹ کے انہاں دی نسل باقی نہ رہی. جڑے بعد چان والے یہودی سن او سن جڑے کہ ہور علاقیاں وچ دوسرے شہراں وچ بستیاں وچ رہندے سن. اس بستی جس بستی دے داؤد علیہ السلام نبی سن، انہاں تو ہٹ کے اج دا خطاب انہاں نوں، اور خاص کر کے جڑے یہودی مدینے پاک وچ رہندے سن. وَإِذْ بمانی واذکر، اے محبوب مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واذکر یاد کرو اس ویلے نو جدوں تأذن، اذن اجازت، اذن عام، اس کا دوسرا معنی اطلاع، عام اطلاع، اذن عام. یاد کر سونیا اس ویلے نو جدوں تأذن ربک، تیرے رب نے اطلاع دیتی. تیرے رب نے اطلاع کس چیز دی دیتی؟ تو کیڑی شاید دسی؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، یبعثا، بعثا بھیجنا. اس بعثا فیہم رسولا، باسا باسا اچ بھی فرق ہے. ایک باسا رحمت بھیجنا، ایک باسا عذاب بھیجنا. فرق دا پتہ کیویں لگے گا بھی یہ باسا عذاب واسطے ہے تے اے باسا رحمت واسطے. با این سا، باسا دے نال جدوں الا آئے گا. باسا دا لفظ ختم ہویا تھے، اگے کی آ گیا؟ الا. ادو عذاب ہوئے گا. جدو باسا دے اگلے پاس سے فی آئے گا ادو رحمت ہوئے گا. ایسے ہی رکھ لو. باسا جتنے لکھیا ہوا ہے الا آ گیا عذاب، فی آ گیا رحمت. جدو اپنے محبوب نو بھیجیا ادو فرمایا اس بعثا فی ہم رسولا، اس بعثا فی رحمت بنا کے بھیجے آئے محبوب نو.
جدو عذاب دی واری آئی استعذنا ربک لیبعثن علیہم، علی آ گیا، علیہم، انہاں نو اللہ نے ضرور کی کرنا ہے؟ عذاب دینا ہے۔ الی یوم القیامت، الی یوم القیامت، قیامت والے دن تک انہاں نو عذاب دینا جڑے نافرمان نے۔ اللہ نے بھیجنا ہے عذاب کسی نہ کسی صورت نافرمان قوماں تے، اور اس نافرمان قوماں نو کسی نہ کسی طریقے دے نال بیماری آ گئی، موذی مرض آ گیا، جتنی کمائی ساری زندگی دی کیتی ساری اس مرض وال لگی گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زلزلے آ گئے، ساری زندگی کمائی لائی، مکان بنایا، پل بارش زمین بوس ہو گیا، یہ اس دیا نشانیاں۔ یا اللہ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا ہنے ہی بندہ بن جا انہاں چیزاں نو ویکھ کے۔ یہ عاقبت کیف کان عاقبۃ للمکذبین، انجام ویکھ جھٹلاون والےاں دا کیویں ہویا۔ جڑے شہر غرق ہوئے انہاں شہراں دی سیر کر، قل سیرو فی الارض، سنیا فرما دیجئے انہاں نو سیر کرو زمین دے وچ، جا کے ویکھو کہ انہاں لوگاں نے نافرمانی کیتی اور کس طرح غرق ہوئی۔ اور ساڈے پاکستان وچ بہترین مثالاں ہڑپا اور موہنجدڑو نشان اجے بھی باقی، انہاں شہراں دے اجے بھی نشانات باقی نے۔ اللہ پاک فرماندا ہے سیرو فی الارض، زمین وچ سیر کیتی کرو، پھر ویکھو کیف کان عاقبۃ للمکذبین، جھٹلاون والےاں دا انجام کی ہویا سی۔ انہاں نے سمجھیا سی اسی زمین دے خدا بن کے بیٹھ گئے ہاں، سانو کوئی مرض نہیں چھو سکتی۔ یاد رکھو جنوں کوئی مرض نہ چھوے وہ سمجھ لوے کہ اندے تے اللہ دی ذات ناراض ہے، ناراض ہے۔ جنوں بخار نہ ہوندا ہوئے وہ سمجھ لوے کہ اندے تے اللہ دی ذات ناراض ہے۔ مائی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس دن آپ دے سر وچ درد نہیں سی ہوندا اس دن دیواراں نال چکراں مار کے روندیاں سن کہ آج میرے تے رب ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جن دے سر وچ درد نہیں ہوندا اندے تے رب ناراض ہوندا ہے۔ جن دے سر وچ درد نہیں ہوندا آدھا نا او بھائی مینوں ساری زندگی سر وچ پیڑ بھی نہیں ہوئی، او بھائی آپ دا علاج کر، توبہ کر، توبہ کر، خوف خدا پیدا کر، تیرے تے رب ناراض ہے۔ ایک صحابی سی، ایک صحابیہ، میاں بیوی سن، تو میاں بیوی، میاں نے پانی منگیا، عورت پانی لین گئی ہے، پانی لے کے آئی تے خاوند سو گیا، ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی سرہانے، جدو کھڑی رہی تے اندی کدے اکھ کھلی نا، کافی دیر تو بعد تے ویکھیا بیوی پانی لے کے سرانے کھڑی ہے، بڑا خوش ہویا، انہیں کہا اتنی فرما بردار تابعدار عورت، منگ اج کیڑا کچھ منگ نہیں، اج منگ لے جیڑا کچھ منگ نہیں۔ عورت نے کی منگیا؟ طلاق۔ میں کہا 3 طلاقاں دے مینوں ہنے تا میں راضی ہاں تیرے۔ میں کہا یہ کی ہو گیا؟ میں کیا خوش ہو؟ میں خوش ہوا ساری رات پانی لے کے میرے سرانے کھڑی رہی کہ تو طلاق منگن لگ پئی ہے۔
طلاق منگن لگ پئی ہیں. یہ فیصلہ میں اکلا نہیں کر سکتا، ساڈا نبی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں میاں بیوی ٹر پے. میاں کہندا طلاق نہیں دینی، بیوی کہندی ہے طلاق لینی ہے. تو آپ ہی آکھے منگ لے جڑا کچھ منگنا ہی. میں طلاق منگی ہے. رستے دے اندر جا رہے نے آستانہ نبوت ول، لجپال نبی ول. رستے دے اندر جدو پہنچے اس خامد نو ٹھڈا آیا، ڈگیا تے لت ٹوٹ گئی. جدو لت ٹوٹی تے بیوی نے چک کے گھر لے آندا، انہیں کہا چل واپس چل، ہن میں طلاق نہیں لیندی. نبی کول جان دی لوڑ ہی کوئی، ضرورت ہی نہیں. انہیں کہا کی رولا کی ہے، وجہ کی ہے؟ مسئلے دا خامد نو پتہ نہیں سی، بیوی نو پتہ سی. بیوی نے دسیا، نے کہا کہ جس نو کوئی بیماری نہیں لگدی اوندے تے رب ناراض ہوندا ہے. مینوں اینے سال ہو گئے نے تیرے نال، تیرے نہ سر وچ درد، نہ تینوں کوئی دکھ، نہ تکلیف، نہ درد، کچھ بھی نہیں ہویا تے تو نافرمان بندہ ہے. تیرے تے رب ناراض ہے، تے جندے تے رب ناراض ہوئے میں اندے نال زندگی کیویں گزار سکنی ہاں؟ میں طلاق ہی لینی سی، اور کی لینا سی. جدو اسی گئے ہاں، جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ول، رستے ہی تینوں ٹھڈا آیا، تیری لت ٹوٹ گئی. میں کیا ہن رب راضی ہو گیا ہے. رب وہ بیمار بندے دی بیمار پرسی آستے جاؤ تے میرے نبی نے فرمایا ان دے کولو دعا منگوائی کرو آپ دے حق وچ. تساں تے کرنی ہے نا دعا کہ یا اللہ اینو صحت دے، تندرستی عطا فرما. سنت طریقہ ہے نا. لیکن میرے آقا نے کی فرمایا؟ جڑا چار پائی تے لیٹیا ہوا ہے، جڑا بیمار ہے، اس بیمار کولو اپنے حق وچ دعا کرائی کرو، کیونکہ اللہ ان دے زیادہ قریب ہے، ان دی زیادہ دعا قبول ہوندی ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا ایک دن بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو بیمار ہو جاتا ہے بندہ ایک دن واسطے، ایک دن بیمار ہوئے تے 30 سال دی زندگی دے صغیرہ گناہ معاف. وہ کبیرہ تو بغیر توبہ تو نہیں نہ معافی ہونی، تو تے توبہ کرنی پینی ہے. بغیر توبہ تو کبیرہ گناہ دی معافی نہیں ہونی. 30 سال دے تیرے صغیرہ گناہ معاف ہو جان گے جے کسے بیمار نو پوچھن واسطے چلا گیا ہے. ہمسائے دے حقوق دے اندر ایک حدیث مبارکہ آندی ہے. اللہ پاک جدو بندہ سامنے پیش ہوئے گا تے اللہ فرمائے گا دس ہوئے میں بیمار سا تو میں نے پوچھن کیوں نہیں آیا؟ یا اللہ تیری ذات بیماری تو پاک ہے، تو کیویں بیمار ہو سکنے؟ اللہ فرمائے گا تیرا ہمسایا تیرا گوانڈی بیمار سی، تو انہوں پوچھن نہیں گیا، تو گویا مینوں پوچھن نہیں آیا. وہ پیاسا سی، تو انہوں پانی نہیں پلایا، گویا مینوں پانی نہیں پلایا. وہ بھوکھا سی، تو انہوں روٹی نہیں کھلائی، گویا تے مینوں نہیں کھلائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا قیامت تک نافرماناں نو عذاب ملتا رہنا ہے. من یسوموہم سوء العذاب. سو کہندے نے برے نو، بھیڑے نو. یسومو میں نہ ہوندا ہے چکھنا، چکھن گے اے برا عذاب. ان ربک، بے شک تیرا رب، ربا کا تیرا رب، لسری العقاب، ضرور لام جدو آ جاوے تے ضرور سری جلدی، العقاب عذاب دین والا ہے. تیرا رب ضرور عذاب دے گا انہاں نوں تے جلدی دے گا. بڑا آپ کہنے نا تینوں چھیتی پتہ لگ جاوے گا، اپنی زبان ہے چھیتی پتہ لگ جاسی تینوں. اللہ پاک نے فرمایا میں چھیتی عذاب تیار کر کے رکھیا ہویا تیرے آستے. ناخا بندے دا پتر بانا، او بن جا بندہ. بندہ کنوں کہندے نے؟ بندہ کنوں کہندے نے؟ جڑا غلامی اختیار کرے، جڑا غلام ہے.
تے اسی صرف اکو دے غلام ہاں. توجہ، اکو دے غلام ہاں. اسی کسی غیر دی غلامی قبول نہیں کرتے تے نہ ہی کرنی ہے. غیر دی غلامی نہیں. دنیا دے جڑے بڑے 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 خدا بنے بیٹھے نے انہاں دی غلامی نہیں. غلامی اکو ہے تے اللہ دے حبیب دی غلامی. بس بندہ بننا ہی تے اللہ دا ہی بن. بس کسی غیر دا بندہ بنن دی تینوں ضرورت نہیں. تے جے غیراں دا بندہ بن گیا تو پھر ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بڑا سخت عذاب علیہ تے جلدی عذاب چھتی پتہ لگ جائے گا تینوں. یا اللہ جی اسی سارے نو چھڈ دئیے، صرف تیرے غلام، تیرے نبی دے غلام، تیرے بندے بن جائیے، تیرے نبی دے غلام بن جائیے، غیراں نو چھڈ دئیے. تو پھر اللہ دی ذات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ. بندہ تو بن غفور الرحیم انہوں پاویں. اللہ انداز بیان دیکھو قرآن پاک. جے بندہ نہ بنیو تے ان ربک لسریع العقاب، تے جے بندہ بن گیو تا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک و ذات بخشنہار ہے تے رحمتاں والی ہے، رحم کرن والی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا قطعنا، کٹ دینا، تقسیم کر دینا. اے ہنسے نو بھی ایس ہنسے تے کٹ دیو. تے کٹن دا نا کی ہے؟ تقسیم. قطعنا قطع کرنا، تقسیم کرنا. اللہ دی ذات نے اس یہودی قوم نو تقسیم کر دیتا فی الارض امما، زمین دے اندر گروپاں دی شکل وچ. پوری زمین دے اندر کسی نہ کسی صورت وچ یہودی موجود نے. یورپین ملک دیکھ لو، امریکہ دیکھ لو، یو کے، جرمنی، جتنے بھی ملک ہیں نے سارے یہودیاں تے عیسائیاں نال بھرے پے ہیں. سارے لوگ بڑے خوش ہو کے کہندے نے اسی باہر بھیجیا منڈے نو، باہر بھیجیا ہے. نوکری کنہ دی کردا ہے؟ یہودیاں دی. غلامی کنہ دی کردا ہے؟ عیسائیاں دی، یہودیاں دی. صرف مال کماون دی خاطر، مال کماون واسطے کہ دنیا دے اندر اسی بادشاہ بن جائیے، دنیا دے امیر ترین بن جائیے. پھر یورپین ملکوں والے اسی توجہ کرنے ہاں جی میرا پتر جرمنی گیا ہوا ہے، جی میرا پتر فلاں جگہ تے گیا ہوا ہے، بیلجیم گیا ہوا ہے، یو کے ہے، یو ایس اے. وجہ اور سانو جی باہروں مال آندا ہے. پتہ ہے بھی باہرلا مال ہو کیڑا ہے، وہ کس لحاظ نال آندا ہے، کس صورت وچ آندا ہے، کیڑی کمائی دا آندا ہے. وہ تے جا کے کردا کی ہے؟ کیا انہاں دی غلامی تے نہیں کرتا؟ یاد رکھو حق حلال دی محنت وچ کوئی مذائقہ نہیں. حق حلال دی محنت اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی پابندی اسلام دے اندر نہیں. علی پاک نے یہودی دا خوہ گھیریا، نوکری کیتی. نوکری تے غلامی چ بڑا فرق ہے. نوکری ہر کسی دی کیتی جا سکتی. اتنے ہوں کوئی عیسائی آ جائے تو آ کے مزدور نو کہے چل بھی میرا کام کرنا ہی. مزدور نے تو اپنی محنت لینی ہے، محنت کر کے تو انہیں آپ کی رات میں دیہڑی لینی ہے. انہوں کی پتا اگے کام کراون والا عیسائی ہے، دہریا ہے، مسلمان ہے، کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. مزدوری تو کرے گا لیکن اس کی غلامی نہیں کرے گا.
ہن وہ آکھے کہ مزدور آکھے نماز دا ٹائم ہو گیا تو آکھے میں نہیں پڑھن دیندا، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوئے مسلمان تے مسلمان دی نوکری کرے، ہوئے مسلمان تے اگر کسی دی یہودی دی باہر جا کے نوکری کرتا ہے تے نوکری جائز کرے، یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے شرابہ انہوں نے میزاں تے رکھنا شروع کر دے، انہوں نے زنا دے بندوبست آسان کرے، نہیں، او کم کرے جڑا جائز دوبارے کھاندہ ہوئے۔ ساڑھے ہوتے جا کے پتہ نہیں کی کم کرن لگ پہنے، جدو سنی دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ ساڑھے مسلمان طبقہ تے اتنا پس گیا ہے جا کے انہوں نے اتنی غلامی کرن لگ پیا۔ ساری دنیا دے اندر اللہ نے فرمایا انہوں میں ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ مسلمانہ نے انہاں یہودیاں تے حملہ کر دینا ہے، انہاں یہودیاں نے اپنے ملک چھڑ کے دوڑا لا دینیاں نے، لکن گے مسلمانہ تو جھاڑیاں دی اولے لکن گے، جھاڑیاں بول کے آکھن گیاں او مسلمانہ ادھر آ میرے سامنے لکیا پہ، یہ لکیا پہ، آ انہوں قتل کر۔ مسلمان دوڑ کے آوے گا تو یہودی نو قتل کرے گا، یہ اپنے ملک چھڑ کے تے دوڑا لا دے من گے، مسلمانہ تو ڈردے ہوئے۔ ایک ویلا وہ بھی ہونا ہے، آج مسلمان ڈردہ پیا نہ کو، ایمان دی کمزوری، ایمان دی کمزوری ہے۔ امریکہ نو سپر پاور سمجھ کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے یہودی تے عیسائی کوئی شے بھی نہیں دے، ایک اکھ بھی نہیں دے، انہاں دے اگے سینہ تان کے کھڑا ہو جا، تو ایک کو میں وہ ہزار ہوئے تو پھر بھی بارہ ہے، تو پھر بھی بارہ ہے، تو جا کے انہاں دے اگے لیٹ جامیں، انہاں دا ہر حکم مننے، کیوں؟ وجہ کیوں سانو ڈالر دین دے نے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تیری روزی دا ذمہ امریکہ نے نہیں چکیا، تیری روزی دا ذمہ تیرے رب نے چکیا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ دی ذات ہے، رزق تیرا اللہ نے دینا ہے۔ پھر تو آکھیں یا مدد، یا امریکہ المدد، اللہ دی ذات میں چھڑ کے پھر اسی چناؤ بھی انہاں لوگوں دا ہی کرنے ہیں جڑے امریکہ دے اگے لیٹ دے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سوچنا پڑے گا، دماغ لڑانا پڑے گا، شعور پیدا کرنا پڑے گا۔ انہاں لوگوں نو چنو جڑے اللہ تے اللہ دے حبیب دی گل کرو، انہاں لوگوں نو چنو جڑے تینوں اللہ تے اللہ دے رسول، اللہ دی ذات دے اگے جھکن دا کہن، انہاں نو چنو۔ اے تیرے تے ڈیپینڈ کرتا ہے، تیرے تے، اے تیرے کول ووٹ ایک امانت ہوندی ہے، فیصلہ تیرے ضمیر دا ہوتا ہے۔ ضمیر ویخ، میں کسی شرابی کبابی نو ووٹ تے نہیں دے رہا، میں اللہ تے اللہ دے حبیب دی گل کرن والے نو ووٹ دے رہا یا شرابی کبابی نو دے رہا وا، یہ سوچنا تیرا کام ہی تے سوال ایندا ہونا ہی کہ ووٹ کنوں دیتا سی، حاکم کنوں چنیا سی تو۔ تے سب تو سخت عذاب ہی ہوئی ہونا ہی جے غلط فیصلہ کر لیا ہوئی تک۔ غلط فیصلہ نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ امام حسین دی تے یزید دی کا دی لڑائی سی، کہ دی لڑائی سی؟ ایک ووٹ دی لڑائی سی۔ یزید کہتا سی بیعت کر، امام حسین فرماندے سن کہ میں بیعت نہیں کرنی، مر جانا قبول ہے لیکن یزید دی بیعت نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیوں؟ ایک شرابی کبابی زانی بندہ ہے، تو شرابی کبابی زانی ساڈا لیڈر نہیں ہو سکتا، وہ تخت تے بیٹھ سکتا نہیں۔ لڑائی ہوگی، یزید ٹھکانے ووٹ لینا چاہتا سی، امام حسین نے فرمایا سر قلم ہو سکتا ہے لیکن ووٹ تینوں نہیں دینا، تیری بیعت نہیں کرنی۔ جان دے دیتی، خاندان دے دیتا، کنبا کو ہا دیتا،
لیکن اس نو سربراہ نہیں منیا، ان کی بیعت نہیں کی، انہوں ووٹ نہیں دیتا۔ اسی اس حسین پاک دے منن والے ہیں، اسی پنجتن پاک دے منن والے ہیں، اسی آل نو بھی مننے ہاں، صحاب نو بھی مننے ہاں۔ ساڈا انہاں تے بھی ایمان ہے، انہاں تے بھی ایمان ہے۔ جدو کلمہ پڑھ لیا ہے ہن سوچنا پوے گا کہ کلمے دی جیڑا لج رکھے ووٹ انہوں دینا، بس جیڑا کلمے دی لج رکھن والا ہے ووٹ انہوں دینا، وہ چاہے کوئی بھی ہوئے، چاہے وہ جس پارٹی نال تعلق رکھدا ہوئے، کلمے دی لج رکھن والا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ سارے یہودی ایکو جے بھی نہیں ہوندے، سارے ایکو جے بھی نہیں ہوندے، وچ چنگے بھی ہوندے نے، وچ ماڑے بھی ہوندے نے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، انہاں دے وچوں کچھ صالح بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، سارے یہودی بھیڑے نہیں دے، وچوں چنگے بھی ہیں۔ پھر وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، تے انہاں دے وچوں کئی بڑے بھیڑے بھی ہیں، دون ذالک سوائے نیکوکاراں دے اور انہاں دے متبادل بھی ہیں۔ قرآن فرماندا ہے انما المشرکون نجس، بے شک کہ مشرک لوگ نجس، الکفر ملت واحد، سارا کفر ایک کوئی ملت ہے۔ انہیں مسلمانہ تینوں ہر جگہ تے دال آنا ہے، تھلے ڈیگن دی کوشش کرنی ہے، مسلمان سر اٹھاون جوگا نہ رہے، تے ساڈے وچوں ہی پھر غدار پیدا کر کے انہاں نوں لالچ دے کے تے لوگ لالچ وچ آ کے اپنیاں دیاں ہی جڑاں وڈنیاں شروع کر دیندے نے، اپنیاں دیاں۔ تے غدار دا نہ دنیا ہے تے نہ آخرت، غداری کرن والا اس دی نہ دنیا نہ آخرت، بلکہ دنیا دے اندر واجب القتل ہے، جڑا غداری کردا ہے واجب القتل ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمِنْهُمْ دُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ، اسی آزمائش کرنے ہیں انہاں دی بالحسنات، نیکیاں نال، والسیئات، برائیاں نال، لعلہم یرجعون، تاکہ اے یہودیت نو چھڈ کے تے مسلمان ہو جان۔ انہاں دا امتحان لینے آ، عیسائیت نو چھڈ کے لعلہم یرجعون، اے رجوع کر لین، اے اسلام وال آ جان۔ جدو انسان اسلام وال آ جائے گا پھر وہ آزاد ہوئے گا، ایکو ذات دا غلام ہوئے گا، اس سے ذات دی منے گا۔ یا اللہ تیرے حبیب دی غلامی دا پٹا گالے چ پا لیا ہے، ہن تیرے تے تیرے حبیب دی حکم عدولی نہ ہوئے، جیڑا حکم تیرا تے تیرے حبیب دا ہوئے گا اوتھے اسی جھک جاواں گے۔ جے جھک گئے تے مسلمان آ، تے جے آکڑ گئے تے شیطان آ۔ یہ آیت نمبر 168 تک، اگلی آیت انشاءاللہ زندگی رہی کہ کل اللہ پاک عمل کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد۔